اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی، مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. ناظرین، آج 15 رمضان ہے، اور رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت قرآنی سیریز ہے، میں اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. آج ہم لوگ 15ویں پارہ نمبر 15 جو ہے سبحان اللہ زی، اس کا جو مکمل پیغام، خلاصہ جو مجھے سمجھ آ سکا، مرکزی پیغام، اور وہ میں آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کروں گا. یہ پارہ نمبر 15 سبحان اللہ زی بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں پیغام آتا ہے، جو نوجوانان ہیں ان کے ایمان کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اس کے عظیم جو مظاہر ہیں ان پہ مشتمل ہے. بنیادی اس کی جو معلومات ہیں یہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاسراء سے، آیت نمبر 1 سے، اور ختم ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 74 پر. ٹھیک، اور اس میں جو شامل صورتیں ہیں وہ سورہ اسراء جو ہے وہ مکمل ہے، اور سورہ کہف جو ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 74ویں آیت تک ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ اسراء جو ہے وہ بھی مکی ہے، اور سورہ کہف جو ہے وہ بھی مکی ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں سورہ اسراء کی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک. اس میں اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں واقعہ معراج کے بارے میں بتا رہا ہے. پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور فساد اور سزا کی جو بات ہے وہ بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ نافرمانی جو ہوتی ہے وہ زوال کا سبب ہوا کرتی ہے. اچھا، جب ہم آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 17 کی تلاوت کرتے ہیں تو جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. یہ واضح پیغام آتا ہے ان آیات میں قرآن کریم کا. اس کے بعد آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 کی جب تلاوت کی جائے تو اس کا جو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے
پیغام مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ دنیا طلب اور آخرت کی طلب کا جو فرق ہے، دنیا کی طلب اور آخرت کی طلب کا فرق جو ہے وہ بیان فرمایا گیا، اور شرک کی ممانعت کی گئی ہے، منع فرمایا گیا۔ پھر آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ والدین سے حسن سلوک کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، فضول خرچی سے منع فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں مطلب ان کے بارے میں جو بات ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 39 کی جب تلاوت کی جائے تو قرآن کریم ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے مطلب کہ جو قتل ہے، زنا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ ان آیات میں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے، اور تکبر سے منع فرماتا ہے قرآن کریم۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی اسلامی اخلاقی ضابطہ ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اگر کوئی ان کو اپنا لے تو۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 52 تک کی جب تلاوت کی جائے تو اولاد سے متعلق جو غلط عقائد ہیں یا جو قیامت کا انکار ہے قرآن کریم ان کے بارے میں فرما رہا ہے یہاں پہ۔ پھر آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک قرآن پاک ہمیں نرم گفتگو کا حکم دیتا ہے، اور ابلیس کی دشمنی کے بارے میں وہ بھی سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 77 فرام 61 ورس نمبر 61 ٹو ورس نمبر 77 شیطان کا جو چیلنج ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے تسلی جو ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 96 کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو نماز تہجد کے بارے میں جو بات ہے قرآن پاک وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن کریم کی تاثیر کے حوالے سے فرما رہا ہے، اور روح کے متعلق جو سوال ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہمارے قرآن کریم میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 111 یہ قیامت کا جو منظر ہے یہ بیان کرتی ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور حمد اور تسبیح جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن کریم ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو سینٹرل میسج، مرکزی پیغام آتا ہے نا سورہ اسرا کا، وہ اخلاق ہے، عبادت ہے، توحید ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہ مین میسج ہے سورہ اسرا کا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے قرآن کریم اس سپارے کا وہ سورہ کہف ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک جو ہے اس پارے میں شامل ہے۔ پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 8 تک ہم بات کریں گے کہ اس کا جو مفہوم میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت والی سیدھی کتاب ہے، اور دنیا جو ہے وہ عارضی زینت ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 9 سے 26 تک کا پیغام آتا ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرماتا ہے قرآن کریم، اور نوجوانوں کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو حفاظت ہے اس کے بارے میں ان آیات میں بیان آتا ہے، اور پیغام ان کا جو آتا ہے آیات کا وہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے قربانی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 کی تلاوت کریں تو قرآن کریم کی پیروی کا حکم آتا ہے، اور جنت کا جو بیان ہے وہ آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پہ 2 باغوں والے شخص کی مثال جو ہے وہ آتی ہے، اور غرور کا جو انجام ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 59 تک جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیا کی جو مثال ہے وہ دی جاتی ہے کہ بارش کی طرح ہے، اور قیامت کا جو منظر ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو سفر ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور کشتی کے بارے میں بات ہوتی ہے، لڑکے کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور دیوار کا جو واقعہ ہے یہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی حصہ۔ اچھا، یہ تین مختلف مطلب سٹوریز ہیں جو بیان کی گئی ہیں سورہ کہف میں، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ان کی جب ملاقات ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم کو ویسے بھی روز تلاوت کیا کریں، اور جمعہ والے دن تو خاص طور پہ ہدایت ہے کہ سورہ کہف تو لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو ایک جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ اس کا جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کی حکمت اور دانائی جو ہے اس پہ اور زیادہ یقین آئے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ سوائے اللہ کے جو ہے اور کوئی بھی بہترین جاننے والا نہیں ہے۔ اس کا جو پیغام ہے نا اس پارے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حکمت جو ہے وہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہی ہے۔ اچھا، 15ویں پارے کا جو ہے نا مرکزی خلاصہ وہ یہ ہے کہ معراج نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اس کے بارے میں بات ہوئی 15ویں پارے میں۔ اس کے بعد قرآن کریم جو ہے بلا شبہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ والدین کا جو احترام ہے وہ ہم پہ فرض ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ پھر نوجوانوں کا جو ایمان ہے وہ قابل تقلید ہے، اس پارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی پیغام ہے۔ اور غرور تباہی لاتا ہے، یہ بھی اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر شے پہ غالب ہے۔ یہ پارہ نمبر جو 15 ہے اس کا پیغام ہے۔ اور دعا جو ہے اس سے اختتام کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں 15ویں پارے کی تعلیمات کے مطابق اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اخلاق والا بنا اور سچا مومن بنا دے۔ ہمیں یا اللہ پاک تو غرور سے، غفلت سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہمیں یا اللہ پاک تو اپنی حکمت پر کامل یقین عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔